بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 186 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الثانی وهو الجواب الصحیح سے لے کر ومنها قوله تعالی قل لا اجد والی آیت تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس کل لحاظ سے گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی برات شریعہ کی قرآن مجید سے دلیل اول کے بارے میں۔ پھر اس دلیل پر دلیل اول جو قرآن کی آیت تھی، اس میں ایک اشکال بیان کیا گیا شیخ انصاری کی طرف سے، پھر اس کے دو جوابات بیان کرنے کے بارے میں شہید صدر نے فرمایا، جن میں سے ایک جواب گزشتہ درس میں بیان ہو گیا۔ اب اس برات شریعہ کی پہلی دلیل پر اشکال کے دوسرے جواب کی آج وضاحت کی جائے گی۔ اشکال کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ اس آیت میں شیخ انصاری نے فرمایا کہ لازم آ رہا ہے کہ ایک لفظ یکلفو دو معنی دو نسبتوں کے درمیان میں استعمال ہو، مفعول مطلق کے ساتھ اور مفعول بہ کے ساتھ، اور یہ استعمال لفظ اکثر میں معنی واحد لازم آ رہا ہے جو کہ محال ہے۔ اس کے جواب دیا جا رہا ہے، جس میں سے آج بقایا حصہ اسی پہلی دلیل کا ہے، دوسرے جواب کو واضح کیا جائے گا۔ نمبر 2، برات شریعہ کی دوسری قرآنی دلیل کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الثانی وهو الجواب الصحیح ہو، شہید صدر فرماتے ہیں دوسرا جواب جو کہ صحیح جواب ہے، وحاصل خلاصہ یہ ہے کہ ان مادت الفعل فی الآیت ہی الکلفت، کہ مادہ فعل یعنی یکلفو کا قرآن مجید میں لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا میں فعل کا جو مادہ ہے وہ کلفت ہے، تکلیف ہے، بمعنی الادانت ہے، جس کا معنی ہے ادانہ، ذمہ داری۔ یہ ولا یراد باطلاق اسم الموصول شمولہ لذالک، اچھا، اور اطلاق اسم مفعول یعنی ما الا ما میں جو اسم موصول ہے اس کا مطلق ہونا یہ شامل ہے اس کلفت کو۔ معاف کیجیے گا، یعنی یہ اس میں ارادہ نہیں کیا گیا کہ اس کو بھی شامل ہے، بل لذات الحکم شرعی، بلکہ یہ کہ ما سے مراد ذات حکم شرعی ہے۔ الذی، وہ حکم شرعی، ہو موضوع للادانت، جو ادانت و مسئولیت کا موضوع ہے، فہو اذن مفعول بھی فلا اشکال، بس مفعول مطلق نہیں آتا۔ بس اس صورت میں اگر حکم شرعی یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا حکما شرعیا فرض کریں ما اتاہا یا حکما شرعیا، تو اس میں پھر اشکال بھی لازم نہیں آئے گا کہ ایک لفظ دو سے بیشتر معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ جواب تھا۔ ثم اس کے بعد اس کا تکملہ فرماتے کہ ان البراءۃ التی تستفاد من هذه الکریمہ آیت الکریمۃ، برات شریعہ یعنی جس کو اس آیہ کریمہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا سے سمجھا گیا، ان کانت، اگر برات سے مراد بمعنی نفی الکلفت بسبب تکلیف غیر الماتی، اگر یہ مراد ہے کہ کلفت نہیں ہے، تکلیف کی نفی ہو رہی ہے اس تکلیف کی وجہ سے جو نہیں آئی ہے، یعنی تکلیف ہی نہیں آئی تو کلفت کاہے کی، تو یہ فلا ینافیہا ثبوت الکلفت بسبب وجوب الاحتیاط ہے۔ تو پھر اس ایسی برات کے ساتھ تکلیف کا ثابت ہونا منافات نہیں رکھتا، وہ تکلیف جو احتیاط کی بنا پہ ثابت ہوتی ہے، یعنی وجوب احتیاط ہے وہاں پہ بھی تکلیف ثابت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کا کوئی منافات نہیں۔ کب؟ اذا تم دلیل، والی جب اس احتیاط کے اوپر دلیل تام ہو۔ نتیجے میں فلا تنفع فی معارضت ادلت وجوب الاحتیاط، یہ برات فائدہ نہیں دے گی ان ادلہ کے ساتھ جو ٹکراؤ رکھتی ہیں ادلہ وجوب احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری صورت وَإِنْ كَانَتْ بَرَاتُ بِمَعْنَى نَفِي الْكُلْفَةِ فِي مَوْرِدِ التَّكْلِيفِ غَيْرِ الْمَاتی، اگر مراد اس آیہ کریمہ سے برات سے یہ ہے کہ
कुल्फत और तकलीफ की नफी है उस मकाम में जहां पे तकलीफ आई ही नहीं है मुकल्लफ के ऊपर, तो फाहिया तनफी वजूब एहतियात है, ये ऐसी ऐसी बरात वजूब एहतियात के साथ टकराव रखती है, तनाफी रखती है। तो आरिद मा युद्ध आमिन अदिल्लती, और टकराव रखती है उन अदिल्ला के साथ जो अदिल्ला एहतियात हैं। वज़ाहिर हुल हमल अल मौरियत। अब शहीद सदर फरमाते हैं अगर देखा जाए तो मौर जो कि माल है, इस पे इस आयत को इसको हमल किया जाएगा। लसबबियत, न कि माल सबब हो, लिअन्न हादा हुवल मुनासिब लिहाज़िल फ़िअल वल माल अयज़न, चूंकि मौरिद पे इस्तेमाल का पर हमल करना यही मुनासिब है माल और फ़िअल के लिहाज से। बस फल इस्तिदलाल बिल आयत जय्यदुन, आयत के जरिए से इस्तिदलाल करना बरात शरिया पर बेहतर है, चूंकि आप जानते हैं कि मौरिद कभी भी आयत की तखसीस का सबब नहीं बनता, इसलिए मौरिद अगरचे फ़िअल और माल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तकलीफ को शामिल ना हो रहा हो। वह बिनिस्बत इला मद शुमूल फीहा, अच्छा इस बनस्बत के आयत का दायरा शामिल है इस बरात को, इस लिहाज से ला शक फी शुमूलहा लिशुबहातिल वजूबियत व तहरीमियत मान, कि ये आयत शामिल है अपने इतलाक के जरिए से शुबहात वजूबिया को, फर्ज करें चांद देखें तो यानी द रोज़तल हिलाल, और तहरीमिया के फर्ज करें आप पर सिगरेट पीना शुरबतन हराम, बल्कि शुबहात हुक्मियत मौजूद मान, बल्कि शुबहात हुक्मिया मौजूद दोनों को भी शामिल है। क्यों? लिअन्नल ईता लैस अताहा मा अताहा में, ये लैस बिमाना ईता इशारे बिमा हुआ शारे, मतलब ये नहीं कि लेकर आई तकलीफ को शारे इस लिहाज से कि शारे है, ले यख्तस शुबहात हुक्मियत, ताकि शुबहात हुक्मिया के साथ मखसूस हो, बल बेमानल ईता तकवीनी, यानी ईता तशरीई मुराद नहीं है यहाँ पे मा अता हमें अता, बल्कि ईता तकवीनी मुराद है। क्यों? लिअन्नहुल मुनासिब लिल माल वल फ़िअल, ताकि ये मुनासिबत रखे, ईता की मुनासिबत जो पाई जाती है माल और फ़िअल के साथ है। कमान नज़ाहिर आदमुल इतलाक़ फ़िल आयत लिहाज़ आदम फासे, जिस तरीके से जाहिर ये है कि आयत में कोई इतलाक नहीं है इस बात के लिए कि आया कबल अल-फहस को ये शामिल है या बाद अल-फहस को, फहस यानी फहस के ना होने की हालत को ये शामिल नहीं। क्यों? लिअन्न ईता तकलीफ तकफीफी है और फन मर्तबतुन मिनल वसूल है, चूंकि जब भी आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं यानी किसी के ऊपर जिम्मेदारी शरई मुकर्रर कर रहे हैं, उसमें यह काफी है कि उस तक पहुंचे वो तकलीफ, वहियल वसूलो इला मज़ानिल उसूर बिल फहस। और ये किस तरीके से पहुंचती है, पहुंचने का कैसे पता चलेगा? पहुंचेगी तब जब उसके बारे में खोजना की जाए, जांच की जाए और तहकीक की जाए, जुस्तजू की जाए कि वो पहुंची है। वह मिनहा, यहां तक तो लावे अजीज पहली दलील बरात शरिया कुरान मजीद से मुकम्मल हुई। अब है दलील सानी। वह मिनहा कौलहु सुब्हानहु व तआला, उनसे खुदा ने मुताल का ये फरमान है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, हमने हरगिज किसी को अजाब नहीं किया यहां तक के भेजा हमने रसूल, यानी रसूल के भेजने तक हमने किसी को अजाब नहीं किया। अब इसमें अगर हम इससे किस तरह बरात शरीय को आप करते हैं इस्तेमाल, व तकरीबुल इस्तिदलाल वाज़िहुन, इसमें इस्तिलाल बरात शरीय को साबित करना वाज़िह है बाद कलिमत हमल रसूल अलल मिसाल लिल बयान, कि इसमें जो रसूलन आया है रसूल इस्तिलाही मुराद नहीं है, बल्कि रसूल जो यानी बयान को भी शामिल है, ये बात पहुंचे, इत्माम हुज्जत, ये रसूल शख्स मुअय्यन के साथ इसको मखसूस नहीं किया जा सकता, ये तमसील है, तायीन नहीं कि रसूल है वक़्त, यानी रसूल बिमाना वो शख्स पैगाम पहुंचाने वाले, ये मुराद नहीं है। लफ्ज रसूल से मुराद यह है कि मुकल्लफ तक तकलीफ पहुंचे बयान की सूरत में, बस अगर तकलीफ नहीं पहुंचती बयान की सूरत में तो इस इकाब व अजाब भी खत्म है, और यही बरात शरिया है। उस शहीद सदर फरमाया कद युअतरदु अला ज़ालिका तालतन, इस आये ग्रामी पर जिसके जरिए से बरात शरिया को किया गया है, इस पे एतराज किए गए हैं। पहला एतराज बिअन्नल आयतुल करीमा, आया करीमा इन्ना तनफिल इकाब ला इस्तिहकाकहु, कि ये आयत करीमा
عقاب کی نفی کر رہی ہے کہ وما کننا معذبین، عذاب نہیں ہے، استحقاق عذاب کی نفی نہیں کر رہی. وہذا لا ینافی تنجز التکلیف المشکوک. اچھا، اور یہ یعنی نفی عقاب کا ہونا، نفی استحقاق کا نہ ہونا، یہ منافات نہیں رکھتا کہ تکلیف مشکوک منجز، تکلیف مشکوک کی منجز کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. مطلب اس کا ہونے کا مطلب یہ نہیں، یعنی نفی عقاب ہو، نفی استحقاق نہ ہو کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تکلیف مشکوک منجزیت پیدا نہیں کرتی، بلکہ منجز ہے. یہ نفی عقاب اس لیے ہو رہی ہو شاید اذ لعلہ من باب الافشاء کہ خدا، شاید خدا کی کا لطف و کرم ہو، اس وجہ سے یہ نفی عقاب کیا جا رہا ہو. نمبر 2 اعتراف واخرى بانها ناظرۃ الى العقاب ربانی فی الدنیا للامم السالفۃ. یہ اس آیت کی نگاہ کیا ہے؟ اس خداوند متعال کے عقاب و عذاب کو بیان کر رہی ہے جو خداوند متعال بعض امتوں کو دنیا میں دیا ہے. وہذا غیر محل بس ہے، یہ مخالفت کیوں؟ ہماری بحث وہ اس فعل کی مخالفت کے بارے میں ہے کہ اگر آپ شرب توتن انجام دیتے ہیں، اگر وہ حرام ہے تو آپ کو آخرت میں عذاب ہو. یہ والجواب علی الاول، پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان ظاہر النفی فی الآیت، کہ آیت میں جو وما کننا معذبین ہے، عذاب کی جو نفی ہے آیت میں، انما ہوا طریقۃ العامۃ للشارع، یہ شارع کا عمومی شارع کی روش ہے. وہ کون سی روش؟ التی، وہ روش کہ لا یناسبہ غیرہا، جس کے ساتھ یہ طریق عمومی مناسبت نہیں رکھتی. یعنی یہ ہے کہ شارع کی شان یہی ہے. کما یظہر من مراجعۃ امثال ھذا ترکیب عرفاً، جس طرح اس قسم کی ترکیبات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ عمومی روش ہے. وہ معنی اس کا یہ کہ وہذا معناہ عدم الاستحقاق، اس کا مطلب یہ استحقاق کا نہ ہونا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عذاب کا نہ ہونا؟ یعنی یہ کہ کوئی بھی امت، کوئی بھی مکلف مستحق عذاب نہیں ہے جب تک اس تک بیان نہ پہنچے. ومنہ، یہیں سے یظہر الجواب الاعتراض الثانی، یہیں سے اسی بیان و وضاحت سے دوسرے اعتراض کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے. کیوں؟ لأن نقطة مشترکة مضاف إلى منع النظر الآیات العقوبات الدنیویہ، چونکہ دونوں کے درمیان میں نقطہ مشترک ہے، اس کے علاوہ کہ آیت کی نگاہ یہ ہے کہ من کر رہی ہے ان عقوبات و سزاؤں کو جو دنیا میں ہیں، بل سیاق ہو، بلکہ آیت کا سیاق ہے، سیاق و استعراض عدت قوانین الجزاء الاخروی، بلکہ کہ آیت کا اس مقام میں ہے بیان کرے کہ جزا و سزا اخروی کی چند قوانین کو بیان کرے. اذ چونکہ واردت فی سیاق، چونکہ اس آیت کے سیاق میں لا تذر وازرۃ وزر اخری، کہ کسی کا بار کسی کے کندھے پہ نہیں آگا. فإن ھذا شأن عقوبات اللہ فی الآخرۃ لا فی الدنیا، یہ خدا کی شانیت ہے ان عقوبات و سزاؤں کے بارے میں جو آخرت میں، دنیا والوں کے بارے میں نہیں. ولا منشأ للدعوى النظر المذکور الا ورود التعبیر بصیغۃ الماضی فی قولہ وما کننا. اچھا، اس سے یہ جو نگاہ مذکور کا دعویٰ کیا گیا، اس کا منشا نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ آیت میں جو لفظ ماضی کا لفظ آیا ہے وما کننا، شاید اس وجہ سے ہو. وہذا بنقطۃ اضافت الشانیت والمناسبت، یہ جو کہ شانیت الہی کے نقطوں کو اضافہ کرنے کے ساتھ ولایت عیم یہ نہیں ہوتا کہ ان یکون بلحاظ النظر الی الزمان الماضی فقط، اس میں نگاہ ماضی کی جانب نہیں ہے بلکہ شان الہی یہ نہیں ہے. کننا یہ ماضی حقیقی نہیں ہے کہ، بلکہ جیسے بعض میں ماضی سے مراد استقبال لیا جاتا ہے، ماضی سے مراد تحقق لیا جاتا ہے، ماضی وہ ماضی ماضی مراد نہیں ہے بلکہ شانیت الہی ہے. ولکن یرد علی الاستدلال بالآیت کریمہ ما تقدم فی الحلقۃ السابقۃ، لیکن اس آیہ کریمہ کے ذریعے جو استدلال کیا گیا ہے وہی اشکال واردات اس پر جو حلقہ ثانی میں بیان ہو گیا کہ وہ یہ کہ من ان الرسول، کہ رسول انما یمکن اخذہ کمثال، اچھا اس میں رسول کو بطور مثال لیا گیا ہو، تعین نہ گیا ہو، تعین نہ گیا. کیوں؟ لصدور البیان من الشارع، مثال کس کے لیے مثال ہے؟ مثال یعنی کہ شارع کی جانب سے بیان، شارع کی جانب سے پیغام آیا ہو، معاف کیجیے گا صادر ہوا ہو. لا للوصول، یعنی ایک صدور بیان ہے، ایک وصول بیان ہے.
کہ یہ رسول یعنی ایک قسم کا کرینہ ہے، ایک قسم کا کنایا ہے، ایک قسم کی مثال ہے کہ شارع سے بیان صادر نہیں ہو سکتا تب تک جب تک کوئی آئے نا، معاف کیجیے گا، یعنی صدور بیان نہیں ہو سکتا شارع کے لا لوصول الفعلی، یعنی وصول بیان بالفعل بیان وصول ہوا ہو، اس کے لیے نہیں ہے. فلا تنطبق الآیت فی موارد صدورہ وعدم وصول، بس آیت کی تطبیق نہیں ہوگی ان مقامات میں جہاں پہ بیان صادر ہوا ہے لیکن پہنچا نہیں ہے. ثم ان البراءۃ اذا استفیدت من هذه الآیت، اگر برات کو اس آیت سے استفادہ سمجھا جائے، ثابت کیا جائے، تو فہی براءۃ منوطۃ بعدم قیام دلیل علی وجوب الاحتیاط، یہ مشروط ہے برات ہاں آپ تب ہے جب وجوب احتیاط پر کوئی دلیل موجود نہ ہو. کیوں؟ لأن هذا دلیل مصابت الرسول ایضا، چونکہ یہ دلیل بھی بے منزل رسول و بیان ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.